بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقاط المنطق فی المعقول کا آج 7واں درس آپ سماعت کر رہی ہیں. سب سے پہلے عبارت فصل فی الدلالة لغة هو الإرشاد أي راہ نمودن، وفي الاصطلاح كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والدلالة قسمان لفظية وغير لفظية. واللفظية ما يكون الدال فيه اللفظ، وغير اللفظية ما لا يكون الدال فيه اللفظ. وكل منهما على 3 أنحاء: أحدها اللفظية الوضعية كدلالة لفظ زيد على مسمى، والثانية اللفظية الطبعية كدلالة لفظ أح بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة وقيل بفتحها. یہ جو ضابط ہے نا، اس کو تقریر میں جو پڑھا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پڑھا نہیں جاتا عبارت کے دوران. على وجه الصدر فإن الطبيعة تبطل بإحداث هذا اللفظ عنده بالوجع في الصدر. والثالثة اللفظية العقلية كدلالة لفظ ضيف المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ. ورابعها غير اللفظية الوضعية كدلالة الدوال الأربع على مدلولاتها. وخامسها غير اللفظية الطبعية كدلالة الصهيل الفرس على طلب الماء. وسادسها غير اللفظية العقلية كدلالة الدخان على النار. فهذه 6 دلالات. والمنطقي إنما يبحث عن الدلالة اللفظية الوضعية، لأن الإفادة للغير والاستفادة من الغير إنما يتيسر بها بسهولة بخلاف غيرها، فإن الإفادة والاستفادة بها لا يخلو عن صعوبة. هذا آج کی فصل میں ہم پڑھ رہے ہیں دلالت کی بحث. دلالت کا لغوی معنی اور دلالت کا اصطلاحی معنی نیز. دلالت کی 2 اقسام: دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ. پھر دلالت لفظیہ کی 3 اقسام، دلالت غیر لفظیہ کی 3 اقسام. دلالت لفظیہ کی 3 اقسام: دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ. دلالت غیر لفظیہ کی 3 اقسام: دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. اور پھر آخر میں ایک ضروری فائدہ. سب سے پہلے دلالت کا لغوی معنی راہ نمودن، راستہ دکھانا، یہ دلالت کا لغوی معنی. اصطلاح میں دلالت کہتے ہیں کون الشیء بحیث یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر، کسی شے کا اس اعتبار سے ہونا کہ اس چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم ہو. جس طرح کسی جگہ دھواں اٹھ رہا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر آگ ہے، تو یہ دلالت ہے. دلالت کی 2 اقسام ہیں: دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ. دلالت لفظیہ کسے کہتے ہیں کہ جس میں دال یعنی دلالت کرنے والا لفظ ہو. دلالت غیر لفظیہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو، جس طرح کے آگے امثلہ آ رہی ہیں. دلالت لفظیہ کی 3 اقسام ہیں: دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ. دلالت لفظیہ وضعیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی دلالت جس میں دال لفظ ہو اور وابع کی وضع کا اس میں داخل ہو، یعنی وابع نے جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا ہے اس وضع کا داخل ہو. جیسے
لفظ زید دال ہوتا ہے اپنے مسمى، مسمى سے مراد معنی موضوع لہو ہے، لفظ زید دال ہوتا ہے اپنے مسمى یعنی معنی موضوع لہو پر. تو جیسے ہی لفظ زید بولا جاتا ہے اس سے دوسری چیز کا علم یعنی زید کے معنی مسمى معنی یعنی زید کے معنی موضوع لہو کا علم آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے. دلالت لفظیہ طبعیہ جس میں لفظ دال ہو اور دال کو طبیعت پیدا کرے، جس میں دلالت لفظیہ طبیعہ جس میں لفظ دال ہو اور اس دال کی دلالت کو طبیعت پیدا کرے. جیسے اوہ اوہ، یہ جب اس طرح ہوتا ہے نا اوہ اوہ کرتے ہیں تو یہ سینے کے درد پر دلالت کرتا ہے. اوہ اوہ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ سینے کے درد پر. تو یہاں پر لفظ دال ہے اوہ اوہ، اور یہ جو سینے کا درد ہے یہ مدلول ہے. اور دلالت کون سی ہے؟ دلالت لفظیہ طبعیہ. اسی قسم میں دلالت لفظیہ کی دلالت لفظیہ عقلیہ، ایسی دلالت جس میں دال لفظ ہو اور عقل کے اقتضا سے یہ دلالت ہو، عقل کے تقاضا کرنے سے دلالت ہو. جیسے کوئی شخص دیوار کے پیچھے سے تیز بولتا ہے تو اس صورت میں تیز اس کے بولنے سے دیوار کے پیچھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے دیوار کے پیچھے کوئی لافظ ہے، کوئی بولنے والا، کوئی انسان، کوئی شخص موجود ہے. تو یہ لفظ تیز کی دلالت اس لافظ پر دلالت لفظیہ عقلیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دلالت لفظیہ کی 3 اقسام ہوگی. آگے چلیں. دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 اقسام. دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. دلالت غیر لفظیہ وضعیہ جس میں دال لفظ نہ ہو اور وعدے کی وضع کا داخل ہو. جیسے دوال اوبا کی دلالت اپنے مدلولات پر. دوال اوبا کون کون سے ہیں؟ خطوط، عقود، نصب، اشارات. بہت مرتبہ آپ یہ نحو کے اندر بھی پڑھ چکے ہوں. دوال اربع میں سے پہلا خطوط. خطوط یہ نقوش ہیں جو اپنے خاص نقش پر دلالت کرتے ہیں. جس طرح لفظ با ہے اس کا نقش کیا جاتا ہے تو یہ خاص لفظ با پر دلالت کرتا ہے، تا پر دلالت نہیں کرتا با کا نقش. اسی طرح تا کا جو نقش ہے وہ سا پر دلالت نہیں کرتا. اور عقود تاجوں کی اصطلاح میں انگلیوں کے پوئے جو گنتیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انگلیوں کے پوئے جو گنتیوں میں استعمال ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقود کہا جاتا ہے. اور نصب یہ خاص علامات جو راستے میں لگائی جاتی ہیں سفر کے تعین کے لیے کہ کتنا سفر ہے کہاں سے کہاں تک، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصب کہا جاتا ہے. یہ جیسے میلوں کے لیے لگائی جاتی ہیں، کلو میٹر کے لیے لگائی جاتی ہیں. آپ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں بڑے بڑے اشتہارات آویزاں کیے ہوتے ہیں. وہ اشتہارات ہی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بورڈ کے اوپر ہوتے ہیں کہ فلاں شہر اتنا کلو میٹر ہے، فلاں شہر اتنا کلو میٹر ہے. جس طرح ہمارا مظفر گڑھ ہے کراچی سے اتنا ہے، پشاور سے اتنا ہے، کوئٹہ سے اتنا ہے، لاہور سے اتنا ہے، اور یہ سندھ سے اتنا ہے، بلتستان سے اتنا ہے، آزاد کشمیر سے اتنا ہے، یہ بلوچستان سے اتنا ہے، اور یہ خیبر پختونخوا سے اتنا ہے. تو یہ جب آپ چل دیں گے آئیں گے مدرسے میں پڑھنے تو یہ راستے میں آپ دیکھیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نصب. انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی رہے گی تو آپ فرائض حاصل کریں اور آ جائیں، کیوں اتنی دیر کا ہے. اشارات جو اپنے اپنے مشار کی لہے پر دلالت کریں. تو یہ جو عقود یہ جو خطوط، عقود، نصب، اشارات ہیں
ان کی اپنے مدلولات پر جو دلالت ہے، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، جس میں دلالت غیر لفظیہ طبیعہ، جس میں دال لفظ نہ ہو اور دال کی دلالت کو طبیعت پیدا کرے۔ جیسے جب گھوڑا نا خاص قسم کی آواز نکالتا ہے تو اس کی دلالت پانی اور گھاس کی طلب پر، فرض کے سہیل کہتے ہیں اس آواز کو نا، سہیل، تو اس خاص قسم کی آواز یعنی جس کو سہیل کہتے ہیں، اس کی دلالت پانی اور گھاس کی طلب پر، یہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہے، کیونکہ طبیعت ہی پیدا کرے اس دلالت کو، وہ یہ کرے گا تو پھر گھاس اور پانی ملے گا۔ ویسے بھی مل جاتا ہے، مگر جب بھوک لگے، پیاس لگے تو یہ کرنا پڑے گا، تو جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے، پھر اس کو دیتا ہے۔ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، جس میں دال لفظ نہ ہو اور عقل کے تقاضے سے وہ دلالت پائی جائے۔ جیسے کسی جگہ آپ دیکھیں کہ دھواں اڑ رہا ہے، دھوئیں کی دلالت آگ کے لگے ہونے پر، یہ کیا ہے؟ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے۔ یہ دلالت کی تعریف سماعت کی دلالت کی دو اقسام، پھر ہر ایک میں سے تین اقسام جو شاخیں ہیں۔ یہاں پر آخر میں ایک فائدہ یاد رکھیں، جو منطقی ہے نا، منطقی مناطقہ، وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہی سے بحث کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ابحاث ہیں، ان کا افادہ فائدہ دینا، دوسروں کو سمجھانا اور مناطقہ کے پاس سے استفادہ فائدہ حاصل کرنا، سمجھنا، یہ دلالت لفظیہ وضعیہ کے ساتھ آسان ہے۔ باقی جو 5 اقسام ہیں، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، ان کے ساتھ یہ افادہ استفادہ ملے گا، تو اس وجہ سے منطقی اس کے پاس نہیں۔ یہ فصل دلالت کے بارے میں ہے۔ دلالت لغوی اعتبار سے ارشاد یعنی راستہ دکھانا، اور اصطلاح میں کسی چیز کا ہونا اس اعتبار سے کہ اس چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم ہو۔ اور دلالت کی دو قسمیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ، اور دلالت لفظیہ جس میں دال لفظ ہو، اور غیر لفظیہ جس میں دال لفظ نہ ہو۔ اور دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے ہر ایک 3 اقسام پر ہے۔ ان لفظیہ وضعیہ، جیسے لفظ زید کی دلالت اپنے مسمى پر، اور جیسے لفظ زید کی دلالت اپنے مسمى پر، اور دوسری قسم لفظیہ طبعیہ، جیسے لفظ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، یہ اوہ بھی ہو سکتا ہے، اوہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں پر فتح بھی ہو سکتی ہے، حمزہ پر ضم ہے، کیونکہ بے شک طبیعت مجبور ہوتی ہے اس لفظ کو پیدا کرنے کے ساتھ سینے میں درد کے لائق ہونے کے وقت، اور سینے کے درد کے لائق ہونے کے وقت۔ اور تیسری قسم لفظیہ عقلیہ، جیسے لفظ دیز جسے دیوار کے پیچھے سے سنا جائے کی دلالت لافظ کے وجود پر، غیر لفظیہ وضعیہ، جیسے دوال اربع کی دلالت ان کے مدلولات پر، اور دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کی اقسام میں سے 5ویں غیر لفظیہ طبعیہ، جیسے فارس کے سہیل کی دلالت خاص قسم کی آواز ہوتی ہے، آواز عصب کہتے ہیں سہیل، جیسے گھوڑے کی خاص آواز کی دلالت پانی اور گھاس کے مانگنے پر۔ اور ان میں سے 6ٹھی قسم غیر لفظیہ عقلیہ، جن میں سے یعنی دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کی اقسام میں سے، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ بس یہ 6 دلالات ہیں، اور منطقی دلالت لفظیہ وضعیہ ہی سے بحث کرتا ہے، کیونکہ بے شک
غیر کو فائدہ دینا اور غیر سے فائدہ حاصل کرنا اسی دلالت لفظیہ وضعیہ کے ساتھ ہی آسانی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، بخلاف دلالت لفظیہ وضعیہ کے علاوہ کے، کیونکہ بے شک فائدہ دینا اور غیر لفظیہ وضعیہ کے ساتھ فائدہ حاصل کرنا مشکل سے خالی نہیں۔ ہذا یہ یاد کر احفظ ہذا۔